يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تحفوں اور نعمتوں میں بڑا تحفہ اور ایک بڑی نعمت اولاد کا حاصل ہو جانا ہے. ہر شادی شدہ انسان کی چاہت ہوتی ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی دولت سے نوازے اور مالا مال کرے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جن کا اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوا کرتا، اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی، ان کی بھی یہ خواہش رہی اور یہ چاہت رہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی دولت سے نوازے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں کرنا یہ بتلاتا ہے کہ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کو اولاد کی دولت نصیب ہو. اور ہم سب کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جس انسان کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ معاشرے میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اور محلے میں ایک عجیب و غریب نظر سے دیکھا جاتا ہے. لوگ ایک الگ انداز سے اس کو تصور کرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں. بعض مرتبہ تو جو لوگ بد عقیدگی کا شکار ہوتے ہیں وہ برے کمنٹ کرنے سے بھی نہیں رکتے. بری اور خراب باتیں ایسے لوگوں کے متعلق کہتے ہیں. اور وہ والدین جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بڑے شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں. ان کو انتہائی افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اولاد دے دیتا تو ہم بھی معاشرے میں کھل کے جیتے اور لوگوں کے سامنے بھی ہماری ایک امیج ہوتی، ایک عزت ہوتی. اور اولاد کے حصول کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر سارے جتن وہ کر لیتے ہیں. علاج اور جو کچھ کمیاں اولاد کی رکاوٹ میں ان کے لیے پیدا ہو رہی ہیں ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض مرتبہ تو ایسا دیکھا گیا کہ اولاد کے حصول کے لیے لوگ ناجائز قدم بھی اٹھا لیتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ اولاد کے حصول کے لیے بد عقیدگی کا اور بد اعتقادگی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ فلاں بابا صاحب کے پاس چلی جائیں یا چلے جائیں ان کے آستانے پہ اور ان کے دربار میں، یا فلاں صاحب تعویذ دیتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں، تو لوگ دریغ نہیں کرتے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی آخری خواہش اور چاہت بھی لگا دیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح سے اولاد دے دے. حالانکہ دنیا میں
کسی انسان کی یا کسی طاقت کی بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو کیا دے دے؟ اولاد دے دے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں قرآن کریم کے اندر فرمایا یخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں. اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھانج کر دیتے ہیں. دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کا نظام. اللہ تعالیٰ نے اس نسل انسانی کی بقا کے لیے اور قیامت تک اس نسل انسانی کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اس نسلی تسلسل کو جاری اور ساری فرما دیا. ہر انسان جب بالغ ہوتا ہے اس کے والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں. شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کے تحفے آتے ہیں. کسی کے وہاں بیٹے ہی بیٹے ہوئے جا رہے ہیں، اس کو چاہتا ہے کہ کاش کہ میرے وہاں بھی کیا ہو جائے؟ بیٹی ہو جائے. کسی کے وہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی جا رہی ہیں، اس کو چاہت ہے کہ اللہ میرے وہاں بھی بیٹا دے دے. اور کسی کے وہاں اللہ تعالیٰ نے بیلنس بنا دیا، بیٹیاں بھی دے دی بیٹے بھی دے دی. اور کسی کے وہاں کچھ بھی نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے محروم کر دیا. اب جن کو بیٹے ہی بیٹے اللہ تعالیٰ نے دے دیے، کسی کے وہاں 4 بیٹے، کسی کے وہاں 3 بیٹے، کسی کے وہاں 5 بیٹے، کسی کے وہاں 2 بیٹے، تو بعض مرتبہ تو انسان یہ چاہت اور یہ خواہش کرتا ہے کہ بھئی میرے وہاں کیا آ جائے؟ بیٹی آ جائے. اور بعض مرتبہ انسان یہ چاہت ہی نہیں کرتا ہے کہ بس میرے وہاں تو بیٹے کافی، مجھے بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دے دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں. یعنی اگر کسی کے وہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ اس بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے حقارت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور سبب سمجھتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. ان چیزوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. بیٹی اور بیٹا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے. جس طرح سے بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوا جاتا ہے، اسی طرح سے بیٹی کی پیدائش پر بھی خوش ہونا چاہیے. جس طرح بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوا جاتا ہے، اسی طرح بیٹے کی پیدائش پر بھی خوش ہونا چاہیے. بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا اور بیٹے کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ دائرہ جاہلیت کی یاد دلاتا ہے. اور گویا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کبھی تلاش رہا ہے کہ میرے وہاں بیٹی کیسے ہو، مجھے بیٹی کیسے دے دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹے دے دے. اور اب تو دور بڑا بدل رہا ہے، عجیب و غریب قسم کا دور، کہ اب جو نئی جنریشن ہے وہ نئی جنریشن صرف اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک لمبے عرصے کے بعد صرف اس چاہت میں ہے کہ مجھے ایک بیٹا مل جائے. بیٹی کی اس کو چاہت ہی نہیں. اگر اس کا دین سے رشتہ نہیں ہے اور تعلق نہیں ہے، تو اگر اس کو کسی طرح سے یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو کچھ حمل ہے وہ حمل بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، تو وہ اس حمل کو ساقط کرنے میں کسی بھی طرح کا دریغ نہیں کرتا ہے. اس حمل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ساقط کر دیا جاتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، حرام ہے اس طرح کا عمل کرنا. بھئی اگر ہر انسان یہ چاہت کر لے گا کہ میرے وہاں بیٹے ہوں بیٹیاں نہ ہوں، تو یہ دنیا کا نظام آگے کیسے بڑھے گا؟ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹیوں کی قلت معاشرے میں ہو جائے گی. سارے معاشرے میں بیٹے ہی بیٹے ہو جائیں گے، بیٹیاں ہوں گی ہی نہیں. اور جب بیٹیاں ہی نہیں ہوں گی تو ان بیٹوں کے رشتے کہاں کیے جائیں گے، ان کی شادیاں کہاں کی جائیں گی؟ دوسری چیز یہ ہے
کہ اب اس ترقی کے دور میں بھی انسان اتنی موٹی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اگر میرے وہاں اولاد زیادہ تعداد میں ہو جاتی ہے 2 4 6 5 تو اس کو یہ فکر سوار ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں ان بچوں کو پالوں گا کیسے، ان کو بڑا کیسے کروں گا، ان کی پرورش کیسے کروں گا، ان کی دیکھ بھال کیسے کروں گا، ان کی پڑھائی لکھائی کے انتظام کیسے کروں گا۔ بچے بڑھ جائیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، گھر کے اندر جو کچھ فراوانی ہونا چاہیے وہ فراوانی نہیں ہو پائے گی، گھر کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا اور ہمارے کھانے پینے کے اور زندگی کے روزگار کے جھلے پڑ جائیں گے۔ یہ سوچ اور یہ خیال بھی انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ خیال ہے اس ترقی کے دور میں بھی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو خرچے کے خوف سے، تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، یعنی کہ اپنی اولاد کی پیدائش کو بند نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، پہلے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے جو بھی آئے بھی کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا۔ اور دیکھو تجربہ اور مشاہدہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آپ غور کریں، آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے آبادی اور پبلک بہت کم ہوا کرتی تھی۔ میں گاؤں دیہات کی اگر آپ کو مثال دوں تو آپ تعجب کریں گے کہ ایک ایک انسان کے پاس میں 500 بیگھہ زمین ہوا کرتی تھی، 250 بیگھہ زمین، 1000 بیگھہ زمین، اور گھر کے اندر مرد کتنا ہے؟ ایک، اور 1 2 عورتیں، یعنی بہت چھوٹی فیملی، اور زمین جائیداد کتنی ہے؟ 1000 بیگھہ۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ ان کو بر وقت کھانا پینا نہیں نصیب ہو پاتا تھا اور صحیح پہننا اوڑھنا بھی نصیب نہیں ہو پاتا تھا۔ ساری چیزوں کی فراوانی ہونے کے باوجود، ذریعہ معاش کے تمام اسباب ہونے کے باوجود، اور آج یہ عالم ہے کہ انسان کے پاس ایک بالشت زمین بھی نہیں ہے جو کہ پیدائش کا ذریعہ ہے۔ 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اس کے باوجود سب لوگ اچھے انتظام کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، خوب جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا کھا پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، کوئی تنگدستی نہیں۔ اگر پاپولیشن اور پبلک بھوک مری کا ذریعہ ہوتی اور تنگ دستی کا ذریعہ ہوتی یا غربت کا ذریعہ ہوتی تو آج لوگوں کو کھانا پینا نصیب اور میسر نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ کھلاتا پلاتا انسان نہیں بلکہ کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ میرا مضمون کسی اور طرف چلا گیا۔ میرا اصل میں آج مضمون ہے کہ اس دور کے اندر بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بات سے بات ایک دوسرے میں جوائن ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب جہاں بیٹیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہاں پر گھر کے لوگ کنفیوژن کا شکار، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے نصیب میں بیٹی ہے کہ نہیں ہے، کس عورت میں کمی ہے، اس میں جو ہے نا صلاحیت نہیں ہے بیٹے پیدا کرنے کی، بیٹے پیدا کرنے کی۔ حالانکہ اس مضمون کو میں ایک مرتبہ اور بیان کر چکا ہوں، اللہ کی قسم کسی بھی مرد اور عورت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کر دے یا بیٹی پیدا کر دے۔ بیٹا پیدا ہونا اور بیٹی پیدا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، کوئی انسان ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جب چاہتے ہیں کسی کو بیٹا دے دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کسی کو بیٹی دے دیتے ہیں۔ جس عورت کے وہاں بیٹیاں ہو رہی ہوں اس عورت کا آج کے ہمارے اس دور میں معاشرے میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے سسرال کے تان و تشنیع کا سامنا اس خاتون کو کرنا پڑتا ہے جس کے وہاں بچیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور ابھی تک کوئی بیٹے کی امید نہیں، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج کے اس ترقی کے دور میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو ریسرچ کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیٹے کے پیدا ہونے میں اور بیٹی کے پیدا ہونے میں ہر اعتبار سے کردار مرد کا ہی ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا۔ بیوی کا کوئی کردار اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ مرد اور عورت کے کرومز کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے میڈیکل سائنس نے کہ بھائی مرد کے جو کرومز ہوتے ہیں اس میں سے ایک قسم کے کرومز کا نام ہوتا ہے ایکس اور ایک قسم کے کرومز کا نام ہوتا ہے وائی، اور عورت کے پاس جو کرومز ہوتے ہیں
ان کا ٹوٹلی نام ہوتا ہے ڈبل ایکس۔ اب مرد کا ایکس والا کروموسوم اگر عورت کے ایکس والے کروموسوم سے جا کر کے ٹکراتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر وائی والا کروموسوم مرد کا عورت کے ایکس والے کروموسوم سے جا کر کے ٹکراتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو کس کی قدرت کا زیادہ دخل ہوا، کس کی فطرت کا زیادہ دخل ہوا؟ مرد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر کوئی ایسا سسٹم پیدا نہیں کیا کہ وہ صرف بیٹی کی بیٹی پیدا کرے یا بیٹا ہی بیٹا پیدا کرے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی کاریگری ہے۔ آگے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور فرمایا جس کو چاہتے ہیں ہم بانجھ بنا دیتے ہیں، یعنی ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا کی چاہے کسی طاقت کے پاس چلے جائیں، چاہے جو کر لیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ انہ علیم قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کو اولاد دینا مناسب ہے یا نہیں ہے، اولاد دینا ان کو فائدے سے خالی ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ جس طرح سے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، ان لوگوں کو بھی اولادیں دینے کے اوپر قادر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت وہی بہتر جانتے ہیں، کیوں ان کو اولاد نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دینا مقدر کی ہوئی ہوتی ہے کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد۔ فرض کریں کسی جوڑے کی شادی ہوئی ہے 2015 میں، اور 2023 تک اس کے وہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنا قانون و ضابطہ یہ بنایا ہے کہ ہم اس کی شادی کے 10 سال بعد اس کو اولاد دیں گے۔ اب وہ برابر اپنی اولاد کی پیدائش کے لیے کوششوں میں اور بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جا، اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا، اس کے پاس چیک اپ کرا، اس کے پاس جانچ کرا، اور فلاں کے پاس جا، ڈھگا کے پاس جا۔ اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقررہ وقت جس میں اس کو اولاد دینا ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے اور اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کا یہ عقیدہ اور ذہن بن جاتا ہے کہ میں فلاں صاحب کے پاس جایا تھا تو اس کے علاج کی وجہ سے، یا اس کے تعویذ کی وجہ سے، یا اس کے جھاڑ پھونک کی وجہ سے، یا اس کے دم کیے ہوئے پانی کے دینے کی وجہ سے میرے وہاں کیا ہو گئی ہے؟ حالانکہ ان صاحب کی کوئی کاریگری اور کوئی دخل اندازی اس کے اندر نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس اولاد کا حصول ہو جانے کے بعد، اور اس اولاد کی قدر اور اس اولاد کی اہمیت کا اندازہ ہم ان لوگوں سے لگائیں جن کے پاس یہ اولاد نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں ہم کہ کتنی بڑی دولت اولاد ہمارے لیے، یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی اولاد ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، یہی اولاد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایصال ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ، اس نے کوئی ایسا صدقہ کر دیا جو صدقہ جاری اور ساری، مسجد بنوا دی، اب جب تک وہ مسجد ہے لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی نہر کھدوا دی، کوئی پانی کا بور اس نے لگوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دی، کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیا، یہ صدقہ جاریہ اس نے کر دیا۔ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا کیا ملتا رہے گا؟ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے کسی کو علم سکھا دیا، سورہ فاتحہ کسی کو سکھا دی، اب جب یہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر جو ثواب ملے گا وہی ثواب اس انسان کو ملے گا جس نے اس کو سورہ فاتحہ سکھائی ہے، اور اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کریں گے کہ چلو تمہیں جس نے سکھائی اس کو دینا ہے تو تمہارے ثواب میں سے کیا کر لیں، کچھ کم کر لیں۔ تیسرا فرمایا ولد صالح، نیک اولاد جو کہ اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعا اور استغفار کرتی ہے۔ تو اس اولاد کا دعا کرنا اور استغفار کرنا اس مرے ہوئے انسان کے لیے جو کہ انتقال کر چکا ہے اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے عمل میں ذخیرے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی اولاد انسان کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ وہ تمام تر کام جو کہ انسان اپنی زندگی میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا ہے، آنے والی جنریشن اور آنے والی اولاد ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ باپ جس نے ساری زندگی محنت اور مزدوری کر کے اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے اس اولاد کو سینچا، اس اولاد کو بڑا کیا، آخر میں جا کر کے وہ امید رکھتا ہے کہ اب میرے آرام کرنے کا وقت ہے، میری اولاد اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کے میرا سہارا بنے اور میری خدمت کرے اور مجھے آرام دے۔ اس اولاد کے حاصل ہو جانے کے بعد
ہم والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کی دینی اور تعلیمی بہترین تربیت کریں، ورنہ آخرت میں یہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ جس طرح ہم دنیاوی چیزوں کی اور دنیاوی معاملات میں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہم ہر ممکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس اکٹھا کر لیں، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پراپرٹی بنا لیں، کس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے گھر کا انتظام کر دیں، کس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول کا انتظام کر دیں، ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر دیں، ان کی جاب اور نوکری کا انتظام کر دیں، ان کو روزگار سے لگا دیں۔ اسی طرح والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت، ان کی دینی تربیت اور ان کی آخرت کی بھی فکر کریں، اور اس کے لیے شروع ہی سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی نیک اولاد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر فرمایا رب هب لي من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر ہمارے پاس اولاد موجود ہے تو ہم اس کے لیے اولاد کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہماری اس اولاد کو نیک بنا دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب آپ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے، متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، اے اللہ آپ اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما دیجیے، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا سننے والے۔ تو شروع ہی سے ہم اولاد کی نیک ہونے کی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی ہے تو اللہ اس اولاد کو نیک بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے حق میں والدین کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا علامہ یہ ہے کہ اس مشغولی کے دور میں، اس عدم فرصتی کے دور میں ہمارے پاس نہ بچوں کی تربیت کرنے کا وقت ہے، نہ ہمارے پاس دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ ہم دعائیں نہیں مانگتے، حالانکہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عظیم تحفہ ہے کہ ہم اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے مناسب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ضرور عطا فرمائے۔ ہم لوگوں سے شکوے کرتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں کوئی پریشانیاں، کوئی مصیبتیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے شکوے دور کریں دعاؤں کی شکل میں۔ کوئی ہمارے شکووں کو دور کرے نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شکوے کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے۔ اب جب یہ اولاد کی نعمت ہمیں حاصل ہو گئی تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ان کو جیسا ماحول ملے گا اسی ماحول کے اندر یہ بچے پروان چڑھیں گے۔ نیکی کا ماحول ملے گا، دینداری کا ماحول ملے گا، بچے نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے۔ بددینی کا ماحول ملے گا، بے حیائی کا ماحول ملے گا، غفلت اور لاپرواہی کا ماحول ملے گا، بچے بددینی کا اور بے حیائی کا شکار ہوں۔ چھوٹے بچے علماء فرماتے ہیں کہ نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ نرم مٹی کو دیکھو نا آپ، جیسے اس کو ڈھالنا چاہو، جیسے اس کو موڑنا چاہو، اس طرح سے مڑ جاتی ہے۔ کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، گاؤں میں پہلے کمہار جو ہوا کرتے تھے مٹکے بناتے، تو وہ ایک گول چکر ان کے پاس ہوا کرتا، اس کے اوپر مٹی رکھتے، اس مٹی کو جس شیپ میں، جس شکل میں ڈھالنا ہوتا اس کو کیا کرتے تھے؟ ڈھال دیتے۔ اور آج بھی جو لوگ مٹی کا برتن بنانے کا کاروبار کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کو، یا جو چھوٹے بچے مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں، گیلی مٹی سے، وہ جو چاہتے ہیں اس گیلی مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ کبھی کوئی چاقو بنا لیتا ہے، کبھی کوئی تلوار بنا لیتا ہے، کبھی کوئی اور گھوڑا بنا لیتا ہے، جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے انسان۔ تو فرمایا کہ چھوٹے بچے ابتدا میں اور کم عمر میں ملائم مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جس طرح سے آپ موڑیں گے، جس طرح سے آپ ڈھالنا چاہیں گے، بچہ آپ پہ ڈھل جائیں گے۔ اور دیکھو انسان سننے سے زیادہ دیکھنے سے تاثر لیتا ہے۔ آپ کسی بھی اچھے انداز میں، ایسے انداز میں
کہ آپ کے منہ سے شہد ٹپک رہی ہو، کسی کو نصیحت کریں اور سمجھائیں، اور آپ اپنی للہیت اور تقوی کے اور اللہ تعالیٰ سے خوف کے کئی گن اس کے سامنے گائیں اور اپنے بارے میں خوب بتائیں، اور بالکل میٹھی اور شیریں زبان کے اندر بتائیں۔ اس بتانے کا وہ تاثر اور وہ اثر ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے حال احوال سے ان کے اوپر محسوس ہوگا اور اثر پڑے گا۔ یعنی انسان دیکھنے کے بعد آپ کی حرکتیں، آپ کے کام کاج اور آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے جتنا متاثر ہوتا ہے نا، آپ کی زبانی ان چیزوں کو بیان کرنے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ بچے ابتدا میں نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ جب وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں کو کسی بھی انداز میں دیکھتے ہیں تو اسی انداز میں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر والد مولوی قسم کے ہیں تو ان کے بچے ابتدا میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی کرتا پاجامہ پہنیں، ہم بھی ٹوپی لگائیں، ہم بھی رومال اپنے سر پہ رکھیں، یعنی کہ وہ بالکل کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے میرے والد رہتے ہیں اس طرح سے ہم رہیں۔ آپ دیکھیں نا، چھوٹے بچے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہمارے موبائل ہیں۔ جب ہمارے بڑوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کھلونے والے موبائل لاتے ہیں اور ان کھلونے والے موبائل سے وہ سارے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے بڑے موبائلوں سے انجام دیتے ہیں۔ وہ ہماری تو نقل کر رہے ہیں۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں، میری چھوٹی بچی 3.5 سال کی ابھی آنے کا کہہ رہی تھی کہ نا میں جمعے میں چلوں آپ کے ساتھ، میں زبردستی چھوڑ گیا۔ ایک کھلونے والا موبائل اس کے پاس میں، اس موبائل سے فوٹو لے رہی اور فوٹو لیتے ہوئے جو آواز آتی ہے نا وہ آواز منہ سے نکال رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فوٹو لیتے وقت جو آواز کیمرے کی ہوتی ہے وہ آواز اس کھلونے والے موبائل سے فوٹو لیتے ہوئے کیسے لے رہی، نکال رہی، منہ سے آواز نکال رہی۔ تو بچے جیسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ویسا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں جس کا اثر بچوں پر جائے۔ اور دیکھو بچوں کی مثال ابتدا میں کیمرے کی طرح ہے۔ بچے اگرچہ جو کام ہم نے کیا اس کو فوری طور پر انجام نہ دیں، لیکن وہ سب کچھ ان کی میموری میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور بعد میں چل کے ان کو یاد آتا ہے، پھر وہی سارے کام انجام دیتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں سیکھا ہوتا ہے۔ اور بچے ابتدا میں یعنی کہ نئی عمر کے اندر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو چیز آپ نے ان کو بچپن میں سکھا دی، جو چیز آپ نے بچپن میں ان کو پڑھا دی، جو کچھ آپ نے بچپن میں ان کی تعلیم اور تربیت کر دی، اس کے اثرات ان کے بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی کے اندر نمایاں ہوتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر، خاص طور سے اس فتنے کے دور میں، اس عدم فرصتی کے دور میں، کیونکہ ہر انسان بڑا مشغول ہے، بزی ہے، اس کے پاس اپنے بچوں کے پاس ٹائم بتانے کا اور ان کی تربیت کرنے کا وقت نہیں ہے، ان سے پوچھ تاچھ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایسے مشغول دور کے اندر انتہائی ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ڈبل بن جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا کریں، صحیح تربیت کریں۔ تدریج تدریج تربیت کہتے ہیں پرورش کرنے کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی کمیوں کو دور کرنے کو، ان کے اندر آنے والے غلط خیالات اور ان کے اندر آنے والی برائیوں کو تدریج بتدریج دور کرنے کو، اور اچھائیاں ان کے اندر پیدا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تربیت کہا جاتا ہے۔ یعنی برائیوں سے اپنے بچوں کو بچانا اور اچھائیاں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تربیت کہلاتا ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی تربیت کے الگ انداز ہیں، بچہ ہوشیار ہو گیا ہے تو اس کی تربیت کے الگ انداز ہیں۔ ساری تعلیمات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ دیکھو تربیت کو علماء کرام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے ظاہری تربیت اور ایک ہے باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کی صحت کا، اس کی تندرستی کا خیال رکھیں، اس کے سکھ اور دکھ کا خیال رکھیں، اس کی اچھی پڑھائی لکھائی کا خیال رکھیں، اس کی نشست و برخاست کا خیال رکھیں، یعنی ہمارا بچہ کہاں بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کے اوقات کا دھیان رکھیں، اس کی تعلیم اور تعلم کا دھیان رکھیں کہ بھئی ہمیں اپنے بچے کے لیے کون سا اسکول ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے وہاں دینی ماحول کے اسکول ہی نہیں ہیں، کیا کیا رونا ہم آپ کے سامنے بولیں۔ بچوں کو آپ گھر کے اندر چاہے جیسے سنسکار دے دیں، چاہے کیسی تعلیمات دے دیں، لیکن باہر کا ماحول اور اسکول کا ماحول ہمارے بچوں کے ان سارے پروگراموں پر اور ان ساری تربیتوں پر کیا کر دیتا ہے؟ پانی کر دیتا ہے۔
والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا اسکول اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے منتخب کریں جس اسکول کے اندر ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت پر یا ہمارے بچے کی دینی تربیت پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑنے پائے۔ اور باطنی تربیت میں یہ داخل ہے کہ ہم اپنے بچے کے عقیدے اور اس کی ایمان کی تربیت کریں، اس کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ بدعقیدگیوں کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایمان سے دور تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس دور کے اندر جہاں ایمان چاروں طرف سے لوٹا جا رہا ہے، یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے یقین کی بھی کیا رکھیں، دیکھ بھال رکھیں، ان کی تربیت کی فکر کریں۔ چھوٹے بچوں کی تربیت کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے، کیسے سمجھایا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے کی کوشش کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ بچے نے اگر کوئی غلطی ایک بار کی ہے تو ہم اس کو محبت کے ساتھ کہیں کہ یہ کام آپ نے کیا، ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کیسے یہ کام کر لیا، یہ کام آپ کی شائن شان نہیں ہے، آپ بہت پیارے بچے ہیں، آپ کی ذات سے ایسی امید نہیں ہے، آپ یہ غلط کام کر گئے، آئندہ نہیں کرنا۔ اس انداز میں سمجھائیں، ڈائریکٹلی ڈانٹ ڈپٹ شروع نہیں کر دیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ بچہ بار بار وہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ دیکھنا، خبردار آئندہ اگر آپ نے اس طرح کا کام کیا تو آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ بچہ اس بار آپ کے اس ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے، اس غلط حرکت سے کیا جائے گا، باز آ جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر بچہ اپنی غلطی سے باز نہیں آتا ہے تو پھر اس بچے کو سزا کے طور پر کوئی چیز اس کے لیے تجویز کریں۔ اس کو آپ جیب خرچی دیتے ہیں 10 روپے روز، آپ اس کے جیب خرچی پر پابندی لگا دیں، آج سے میں آپ کا جیب خرچ نہیں دوں گا۔ آپ غلطی سے باز نہیں آ رہے ہیں لہٰذا میں آپ کو جیب خرچ نہیں دوں گا۔ پھر بھی بچہ باز نہیں آتا ہے تو اس کے بعد بچے سے قطع تعلق کریں، آپ مجھ سے بات نہیں کرنا، آپ مجھ سے بات کرنے لائق نہیں ہو، آپ میری بات نہیں مانتے ہو۔ اس کے بعد بھی بچہ اگر غلطیوں سے باز نہیں آتا ہے تو ہلکی پھلکی ایسی مار جس سے بچے کو نصیحت حاصل ہو، بچے کو چوٹ نہ آئے، اس کو زخم نہ لگے، اس کی بھی شریعت نے ہمیں کہہ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا بھتیجا ان کے سامنے کنکریوں سے ایسے کھیل رہا تھا، انہوں نے اس کو کنکریوں سے کھیلنے سے منع فرمایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ غلط کام ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس سے تم بہت بڑا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہو کہ کنکر پھینک کر کے کسی جانور کا شکار کر لو تو شکار ہو جائے، تمہیں فائدہ ہو جائے، بلکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آنکھ وغیرہ میں لگ جائے گی تو تمہاری آنکھ پھوٹ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل کے سمجھانے کے باوجود ان کے بھتیجے نے جب کنکریوں سے کھیلنے سے نہیں رکا تو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے ان سے بات کرنا منع ختم کر دیا۔ کہا میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کنکریوں کے کھیلنے سے منع فرمایا اور تم کھیلے جا رہا ہو، مجھ سے زندگی میں کبھی بات مت کرنا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کے بیٹے نے کوئی اس طرح کی غلطی کی تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، میرا ہاتھ پلیٹ میں دائیں بائیں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ اور ادھر ادھر ہاتھ نہ گھماؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، بچوں کی تربیت فرمائی، اور بھی بہت سارے باتیں تھیں وقت ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو موقوف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔